السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے۔ مختلف کیسز ہے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ فوجی عدالتوں کو ریلیف دینا، پاکستانی عوام کو فوجی عدالتوں سے سزا دلوانے کے حق میں فیصلہ دینے والا جج نے بڑا یو ٹرن کیوں لیا۔ دوسری جانب بات کریں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں کو خوش بھی کر دیا اور ریلیف بھی نہیں دیا، اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ جب ہوا، جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب کیس میں رینجر نے گرفتار کیا، اور اس کے بعد جو ملک میں حالات ہو گئے تھے، جو پرتشدد واقعات ہوئے تھے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسپیسیفکلی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹارگٹ کیا، پولیس اور سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ تھی۔ فوجی عدالتوں کی بحالی کے حوالے سے ایک جو فوجی عدالتوں کی شہریوں کی وہاں پہ کیسز کے حوالے سے قانون سازی کی گئی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے، جو کہ سابق جج جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں وہ بینچ نے فیصلہ دیا تھا اور ان کو کلعدم قرار دیا تھا کہ نہیں، سویلین جو شہری ہے، جو پاکستانی شہری ہے، ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وزارت دفاع نے اس کیس کو چیلنج کیا۔ وفاقی حکومت جو یہ سمجھے کہ جو موجودہ نگران حکومت ہے، انہوں نے بھی اس کیس کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ نے ایک بینچ بنایا، 6 رکنی بینچ، جس کی جو سربراہی تھی وہ جسٹس سردار طارق مسعود کے پاس تھی۔ پہلے سماعت پہ جو کہ 6 ججز تھے، اس میں سے ایک جج، خاتون جج جسٹس مسرت ہلالی نے سٹے دینے سے معذرت کی تھی اور اضافی نوٹ لکھا تھا، جبکہ باقی ججز نے سٹے دیا تھا، یعنی کہ جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اسے سسپینڈ کیا تھا۔ اس بینچ نے جب فیصلہ سسپینڈ کیا تو ٹرائل کورٹ، جو ملٹری کورٹس تھے، ان کو سویلین کے خلاف مقدمات سننے کی اجازت دی گئی تھی۔ پھر آج اس کیس پہ سماعت ہونا تھی، لیکن جو جج صاحب ہے جسٹس طارق مسعود، انہوں نے اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی، حالانکہ اس جج کے اوپر سابق سپریم کورٹ کے جج جسٹس جواد ایس خواجہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ اپنا جو سردار طارق مسعود صاحب ہے، ان کا مائنڈ واضح ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، لہٰذا اس کی سربراہی میں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی ہیئرنگ پہ سردار طارق مسعود نے کہا جاؤ، جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں جاتا، اور نیکسٹ ڈیٹ پہ جب ریلیف دیا، پھر اس کیس کو جو ہے نا پینڈنگ رکھا، اور آج جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر تھی تو سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود نے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جناب، اگر آپ نے علیحدگی اختیار کرنی تھی تو آپ نے کیس سنا کیوں؟ اگر آپ نے علیحدگی اختیار کرنی تھی تو آپ نے سٹے دیا کیوں؟ لیکن اب چونکہ نیا بینچ بنے گا، نیا بینچ پھر کیس سنے گا، پھر سٹے دیں گے یا نہیں دیں گے، ایکسٹینڈ کریں گے نہیں کریں گے، جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس سے سیٹیسفائیڈ کریں گے یا اسی جو ہے وہ ریسٹور کریں گے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن فوجی عدالتوں کو ایک اور ٹائم مل گیا۔ اس طرح دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک اور اہم سماعت ہوئی، جس میں جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس محمد علی مظہر نے ان کے ساتھ بینچ میں شریک تھے۔ اس بینچ میں ہوا یہ کہ 15 دسمبر کو نگران حکومت نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ججز کے اوپر، چیف جسٹس کے اوپر تنقید، ان کے خلاف پروپیگنڈا الزامات لگائے جا رہے، اس پر ایک جے آئی ٹی بنائی تھی، اور جے آئی ٹی جو ہے انہوں نے باقاعدہ اجلاس کیا اور پھر انہوں نے اپنی رپورٹس جو ہے وہ جمع کرائی ایف آئی اے کو۔ تو اس جے آئی ٹی رپورٹ کے پیش نظر اسلام آباد کے، بلکہ
جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، بتایا جا رہا ہے، سورس بتاتے ہیں کہ تقریباً 500 سے زائد لوگ اس میں شامل ہیں، جن کے ٹویٹس، جن کے ٹک ٹاک، جن کے یوٹیوب ویلاگ سارے اٹھا دیے. لیکن 47 ایسے لوگ تھے جن کو اس دن 2-3 دن پہلے نوٹسز جاری کر دیے گئے. پھر اس پہ ہمارے کورٹ رپورٹرز بھی، جو ان کے اچھا خاصا ایک لسٹ بنا ہوا تھا، اس پہ اسلام آباد اور سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دونوں جو صحافتی تنظیمیں ہیں، انہوں نے معاملے پر ایک پریس ریلیز جاری کیا. اس پہ چیف جسٹس نے نوٹس لیا تھا اور آج اس پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس نے ایف آئی اے کو کہا کہ آج آپ جو نوٹسز آپ نے جرنلسٹ کو ایشو کیا وہ واپس لیں. لیکن سپریم کورٹ کے پریس ایسوسی ایشن کے جو صدر تھے عقیل افضل اور سابق صدر تھے قیوم صدیقی، انہوں نے بھی عدالت کو بتایا کہ آپ سٹے دے دیں، جو نوٹسز آئے ان کو سسپینڈ کرے. اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو نوٹسز آئے، مجھے نہیں پتا کیوں بلائے نوٹس پہ. کل کو اگر مجھے بھی پاکستان پینل کورٹ کے تحت کوئی تھانے سے کوئی نوٹس آ جاتا ہے تو میں چیف جسٹس ہوں، لیکن مجھے جانا پڑے گا. ساتھ ہی چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو بتایا کہ میرے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا جو ججز ہیں ان کے اوپر تنقید اگر صحافی کرتے ہیں، عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، تو اس پہ کوئی کارروائی نہ کرے. ہاں یہ ضرور کہا کہ البتہ اگر اداروں کو بغاوت پر یا اکسانے پر کچھ ہے تو پھر وہ الگ بات ہے. ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ نے اسد طور کو کہا، کیونکہ یہ معاملہ جو تھا یہ 2021 کا معاملہ تھا اور یہ پینڈنگ تھا. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو صحافی اسد طور کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، ابصار عالم کو گولی ماری گئی تھی، مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا تھا، تو وہ کیس پینڈنگ تھا. اور آج جب اسد طور کو کہا گیا تو اسد طور نے کہا کہ میں نئی درخواست کے ساتھ متفق ہوں، جو پرانی درخواست ہے اس سے میں اسٹیپ بیک کر رہا ہوں، میں واپس لیتا ہوں. اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے اسد طور کو کہا کہ آپ جو ہے اگر آپ پر دباؤ ہے تو ہم وہ دباؤ نہیں آنے دیں گے، آپ بتائیں ہمیں. اس پر اسد طور نے کہا کہ وہ معاملہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، الزامات کے اوپر میں قائم ہوں جو میں نے کہا تھا، لیکن اب میں یہ نئی درخواست ہے اس کے ساتھ ہوں. مطیع اللہ جان کو بلایا، مطیع اللہ جان کو کہا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کو ابڈکٹ کیا گیا تھا، آپ کو اغوا کیا گیا تھا. اس پر مطیع اللہ جان نے کہا بجائے میرا کیس سننے کے آپ شہید ارشد شریف قتل کیس کا جو از خود نوٹس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرے. جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ اس کے ساتھ اس لیے فکس نہیں کر رہا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان ججمنٹ میں کوئی متصادم ہو، بلکہ ضرور اسی ہفتے جو ہے وہ شاید ممکن ہو کہ میں ارشد شریف کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر لوں. دوسری جانب چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میرا اگر کوئی مذاق اڑائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ نہ تنقید سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن اداروں کے اوپر تنقید اگر کرے تو اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے. میں آزادی اظہار رائے کا قائل ہوں، میں نے ہمیشہ کہا ہے تنقید سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم پہ بات کرتے ہیں تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہ لوگ تو قائد اعظم کو بھی گالیاں دیتے ہیں، یعنی یہ لوگ سے مطلب کوئی صحافی نہیں ہے، یہ لوگ سے مطلب سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو ہر جماعت کے اپنے ترجمان ہوتے ہیں، یا جو کسی جماعت کی، یا کچھ ایسے پروپیگنڈسٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ فیک اکاؤنٹس والے بھی ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی جسٹس محمد علی مظہر نے بھی کہا، جو کہ اس چیز کو شاید ہم خود بھی سمجھتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ تھمب نیل پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں بھی کافی حد تک صداقت ہے کہ ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو بلکہ یوٹیوبر زیادہ تر، لیکن ہمارے کچھ پروفیشنل دوست بھی ایسے ہیں جو یوٹیوب کے تھمب نیل پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے اور اندر کہانی بالکل الٹ پلٹ ہوتی ہے. تو یہ آج جب عقیل افضل اور قیوم صدیقی، بشارت راجہ، فیاض محمود ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں، ان سارے دوست جب عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا کہ سر نوٹس دے، ہماری جو صحافی ہیں، صحافیوں کی حد تک ہم آپ کو کل تک لسٹ دے دیتے ہیں، لیکن اس پر وہ ریلیف نہیں دیا گیا، وہ سسپینڈ نہیں کیا، اور عدالت نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا کہ آپ جائے
کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کو کیوں بلایا ہے، لیکن اٹارنی جنرل کو یہ ضرور کہا کہ کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، کوئی مقدمہ درج نہیں کریں گے، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، اور یہ نوٹس واپس لے۔ اب نوٹس تب واپس لیا جا سکتا ہے جب یہ لوگ جائیں گے وہاں پیش ہوں گے، یعنی کہ ایک طرف انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے صحافیوں کو نہ چھیڑے، لیکن دوسری جانب صحافیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں پہ پیش ہوئے۔ تو ایک طرف قاضی صاحب صحافیوں کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری جانب قاضی صاحب صحافیوں کو رگڑانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایف آئی اے ان صحافیوں کے ٹویٹس کے اوپر جنہوں نے یہ نوٹسز جاری کیے، یا ویلاگ کے اوپر کیا، یوٹیوب کی تھمبنیل کے اوپر کیا، کچھ یوٹیوب کے اوپر کیا، ٹویٹر کے اوپر کیا، یا ٹک ٹاک کے اوپر کیا، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو بھی چیزیں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ تب شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔